بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کا سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعائے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الدین النصیحۃ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ائمہ مسلمین کی اور سب مسلمانوں کی۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لایا جائے اور اس کے تمام احکام پر عمل کیا جائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں بلکہ خود اپنے ساتھ ہی خیر خواہی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات کسی بھی خیر خواہی سے مستثنیٰ ہے۔ اور کتاب اللہ سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کی آیات میں فکر و تدبر کیا جائے، اس کی آیات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت پر ایمان لایا جائے، آپ کی دی ہوئی خبروں کی تصدیق کی جائے، آپ کے لائے ہوئے احکامات پر عمل کیا جائے، آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے، آپ کے دوستوں سے محبت کی جائے، آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھی جائے۔ ائمہ مسلمین کی خیر خواہی کے متعلق دو اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق ائمہ مسلمین سے مراد حکام وقت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکام کی نیکی کے کاموں میں اطاعت کی جائے اور ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے۔ اور ایک قول کے مطابق ائمہ مسلمین سے مراد مجتہدین، علماء کرام و مفتیان اعظام ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ عقائد و مسائل میں ان مفتیان کرام کی تقلید کی جائے، ان کے فتاویٰ پر عمل کیا جائے۔ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں تمام مسلمانوں کی خیر کی طرف رہنمائی کی جائے، ان کی مصیبت و تکلیف کو دور کیا جائے، اگر ان کے کسی عیب کا پتہ چلے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے اور ہر طرح سے ان کو فائدہ ہی پہنچایا جائے۔ اگر مسلمان اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہی زندگی گزاریں تو یقیناً ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ دعائے رب کریم ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔